اللہ علیہ وسلم ثلاثۃ کلہم ضامن علی اللہ ان عاش رزق وکفی وان مات ادخلہ اللہ الجنہ او کما قال صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تین شخص اللہ تعالیٰ کے ذمہ ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کی ذمہ داری لے لی ہے، ان کو اپنی زمان اور امان دینے کا وعدہ کر دیا ہے۔ کیسی زمان اور امانت؟ فرمایا یہ جو تین آدمی ہیں اللہ کی امان اور زمان میں ہیں، ان عاش رزق وکفی، اگر یہ زندہ رہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے روزی بھی دی جائے گی اور کفایت بھی کی جائے گی۔ مسئلہ یہ حل ہو گیا ہے، میرا بھی اور آپ کا بھی، تمام مسلمانوں کا۔ ہاں جی، کیا کہ روزی ملے اور کفایت ہو۔ کفایت کا معنی اللہ اس کا کفیل بن جاتا ہے، اس کے سارے معاملات کو اللہ تبارک و تعالیٰ درست فرما دے گا۔ اب وہ اعمال کیا ہے؟ پہلے نمبر پر فرمایا من دخل بیتہ فسلم فہو ضامن علی اللہ، جو اپنے گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کر لے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ضمان میں آ جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے ذمہ ہو جاتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ذمہ داری خود لے لیتا ہے۔ مظاہر حق والے نے یہاں اس کا مفہوم لکھا ہے، مفہوم اور تشریح بتائی ہے۔ فرمایا کہ گھر میں سلام، داخل ہونے کے وقت سلام کرنے کے دو مطلب ہیں۔ ایک مطلب تو یہ ہے کہ جیسے گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ کہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمان میں ہے، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے گھر میں خیر و برکت عطا کرے گا۔ دوسرا مطلب یہ ہے کہ حتی الوسع گھر میں رہے، بہر ایسے جیسے عام طور پہ نکل جاتی ہیں، یہ مذموم ہے، اتنا پسندیدہ نہیں ہے۔ دوسری روایت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوچھا گیا کہ نجات پانے والا کون ہے، اس حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَيَسْعَكَ بَيْتُكَ، اپنے گھر میں رہنے والا ہو۔ تو پہلا نمبر کس کا ہے؟ جو گھر میں داخل ہوتے وقت سلام کرے وہ اللہ کی زمان میں ہے۔ دوسری چیز فرمایا من خرج الی المسجد فہو ضامن علی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے گھر کی طرف نکلتا ہے وہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی زمان اور امان میں آ جاتا ہے۔ تیسرے نمبر پہ فرمایا ومن خرج فی سبیل اللہ فہو ضامن علی اللہ، جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں نکلتا ہے، شہید ہو گیا تو حقوق اللہ سارے معاف، جنت کا داخلہ نصیب ہو جائے گا۔ غازی بن جائے گا تو پھر کتنی خیر و برکتیں ہیں، وہ آپ نے کئی دفعہ سن رکھی ہیں، پڑھ بھی رکھی ہوں گی۔ فرمایا جو اللہ کے راستے میں نکلتا ہے وہ بھی اللہ کی زمان میں آ جاتا ہے۔ اب عمل دیکھو، عمل کوئی محنت نہیں، مشقت نہیں، مال نہیں اس پہ لگتا، گھر میں داخل ہو السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اور اللہ کے گھر میں جب تک جہاں تک ہو سکتا ہے مسجد میں آ کر نماز پڑھے، اللہ کے گھر میں آتا ہے تو اللہ کی زمان میں آ جاتا ہے۔ اور جہاد فی سبیل اللہ کے فضائل تو بہت زیادہ ہیں، مرتے ہی شہید آدمی کو جنت کا داخلہ نصیب ہو جاتا ہے۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالی اپنے احکام کو اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔